السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے پروگرام میاس ویوز کے ساتھ حاضر ہے. مطلب چیزیں بہت تیزی سے آگے جا رہی ہیں اور چیزیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ بھی آنی چاہیے آپ کو. جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو سینیورٹی والا معاملہ ہے وہ بڑا سیریس معاملہ ہے. اس میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ 26 نومبر میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جہاں ضمانتیں دے دی لیکن ساتھ ایک عجیب سی کنڈیشن لگائی ہے. میں اس کنڈیشن سے اتفاق نہیں کرتا. آپ کو یاد ہے کہ 26 نومبر کی راولپنڈی بینچ نے ضمانتیں جو ہیں وہ نیچے ٹرائل میں بھجوا دیں. ملٹری کورٹ کے حوالے سے کیا معاملہ چل رہا ہے وہ چلتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو سینیورٹی والا معاملہ جو ہے قانونی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے. ججز نے سینئر جو ججز ہیں 5 نے منیر ملک صاحب کی ایڈوکیٹ کی خدمات حاصل کر لی ہیں اور ریپریزنٹیشن جو مسترد کی ہے نا اس کا فیصلہ امید ہے آج نہیں تو کل لازمی چیلنج ہو جائے گا. اور وہ بات بڑی واضح ہے کہ آرٹیکل 175 سے لے کر آگے جب حلف لیا ہے 194 کے کانٹیکس میں بات کرتے ہیں. جب جج نے حلف لے لیا ہے اس ہائی کورٹ کا لیا ہے. جب ایک جگہ سے آپ دوسری جگہ جائیں گے جو سینیورٹی وہ اس کورٹ کی نہیں ہو سکتی ہے چونکہ اس کورٹ کی جورسڈکشن اپنی ہے. وہاں کے ججز اپنے تعینات ہوئے ہیں. ان کا لیجٹمیٹ رائٹ ہے, لیجٹمیٹ ایکسپیکٹینسی کا پرنسپل ہے. پرومسری اسٹاپل چلے یہ لگتا ہے ہی نہیں لگتا. یہ عام جو ہے جو ہمارے ملازمین کے ایکٹ ہیں اس کے کانٹیکس میں یا باقی چیزوں کے حوالے سے تو لگتا ہے, لیکن یہاں دیکھنے والی بات ہے کہ ان میں شاید اس کا اطلاق ہوتا نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ والا معاملہ سپریم کورٹ اب آئینی بینچ سنے گا نا یہ سارے. اب یہ جو کہ ریپریزنٹیشن ڈسمس ہوئی ہے اصولی طور کے اوپر تو اپنا اس پہ نارمل بینچ بننا چاہیے, لیکن یہ پھر کہیں گے کہ 194 کی تشریح ہے, حلف لینے کی تشریح ہے, باقی معاملات کی تشریح ہے. تو اس طرح کی چیزیں وہ سارا کرنے کے بعد کوشش یہ ہوگی کہ یہ آئینی بینچ کے سامنے ہی جائے. آئینی بینچ میں 8 ممبر تو ہیں. اور اگلی ایک بات اور آپ سے کریں گے لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے بھی آئین بینچ بننے کی بات, اور میں بڑے عرصے سے آواز اٹھا رہا ہوں. یعنی یہاں پوزیشن آپ کے سامنے یہ ہے اگر آئینی بینچ آپ نے سپریم کورٹ میں بنا دیا تو یہاں کیوں نہیں بناتے؟ سندھ ہائی کورٹ میں بنا دیا, باقی کورٹوں میں نہیں بناتے. اور یہاں جہاں پر سوٹ کرتا ہے, جہاں چیف جسٹس ان کی مرضی کا ہے, جہاں ان کے مطابق رزلٹ مل رہے ہیں, میں تو یہ دیکھ رہا ہوں. میں تو بڑی وضاحت کے ساتھ یعنی بہت اہم معاملے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے سمبل لینا, تاحیات نالی والا معاملہ, اپنے مخصوص نشستوں والا معاملہ, یہ لارجر یہ اگر آئینی بینچ بنے ہوتا تو یہ معاملہ ختم ہوتا. لیکن وجہ یہ ہے آئینی بینچ کے اس معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے کیس فکس ہی نہیں کیے. چیف جسٹس صاحبہ نے پھر کیس ہی فکس نہیں کیے. بار بار لکھ چکا ہوں اس سے پہلے, یعنی صرف انہی کا قصور نہیں ہے, ان سے پہلے چیف جسٹس صاحبان کو میں لکھ چکا ہوں, لیکن کیس فکسز نہیں کیا جا سکے. اب کس کا قصور ہے یہ سوچنے والی بات ہے, لیکن یہ معاملہ تو بڑا وضاحت کے ساتھ آگے آنا چاہیے. اگلا معاملہ جو ہے وہ 26 نومبر کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانتیں تو دے دی لیکن ساتھ ایک کنڈیشن لگا دی کہ وہ بیان الفی جمع کرائیں گے تمام ملزمان کے. آئندہ سے یہ کام نہیں کریں گے. بھئی کیا کون سا, یعنی آپ یہ والی جو آپ ایڈمیشن لے رہے ہیں ان سے, یعنی ضمانت دیتے ہوئے ایڈمیشن لے رہے ہیں اس بات کا. یہ تو ٹرائل کورٹ کا کام ہے. ٹرائل کورٹ میں جا کر دیکھنا. میں ان سے اتفاق نہیں کرتا جیسے قائم مقام چیف جسٹس جیسے سرفراز ڈوکر صاحب نے 26 نومبر کی ضمانتیں دی. دوسری طرف ہم نے دیکھا تھا پنڈی بینچ کے اندر کہ وہ 26 نومبر کے سارے ملزمان کا اپنا ضمانتوں کے لیے ریمانڈ کر دیا. ضمانتیں دینے کا اگر آرڈر میں غلطی ہے تو وہ آپ ہائی کورٹ دے سکتا تھا, لیکن ہائی کورٹ نے میں پنڈی لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ کی بات کر رہا ہوں, اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ آرڈر کیا. یہ آزاد عدلیہ پر سوال اٹھ رہے ہیں. یہ یعنی پنڈی بینچ کے حوالے سے جو بات ہوئی وہ لے کے گئے, لیکن یہاں ہائی کورٹ کی طرف سے اس طرح کی کنڈیشن نہیں آنی چاہیے تھی کہ بیان الفی جمع کرائیں دوبارہ نہیں کریں گے. یعنی یہ مقصد کیا ہے؟ یعنی آپ ابھی ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے, بیل ابھی ٹرائل ہونا ہے, ٹرائل سے پہلے اس طرح کے بیان الفی جمع کرانے کا بات کیا ہے؟ یعنی وہ شامل تھے, وہ موجود تھے. اب یہ بیان الفی دیتے ہوئے بڑے دھیان سے پڑھنا پڑنا, یہ نہ ہو کہ سزائیں ہو جائیں. یاد رکھیے اٹ از گوئنگ ٹو بی این ایڈمیشن, کنفیشن کی طرف یہ چیزیں نہ چلی جائیں. یہ بڑا خطرناک چیپٹر ہے, ٹاپک ہے جو دیکھنا پڑے گا اور اس پہ بڑا سوچ سمجھ پہ عمل درآمد کرنا ہوگا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل درآمد شروع کر دیا جائے. اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری ڈینجرس ٹاسک. میں بتا دوں آپ کو جسٹس سید منصور علی شاہ کا جو خواتین کی ہراسگی کے حوالے سے بہت زبردست فیصلہ آیا ہے. ورک پلیس پر ہراسگی کا مسئلہ جو عالمی مسئلہ ہے, لاکھوں لوگ ورک پلیس پر ہراسگی سے متاثر ہوتے ہیں. مردوں کے مقابلے میں خواتین میں یہ ہراسگی کا ایلیمنٹ زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور جینڈر گیپ انڈیکس 2024 کے مطابق دنیا میں 146 ممالک میں پاکستان کا نمبر پتہ کتنا ہے؟ 145واں نمبر ہے. امریکی سپریم کورٹ نے ایک فیصلے میں کہا کہ یار کمالی ماحول میں ہراسگی کی تعریف میں بھی آتا ہے, یعنی یہاں تو ہوتا ہے, یہاں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا, لیکن جیسے سید منصور علی شاہ دیکھیں جہاں بیٹھے ہیں اپنا کام وہ بہتر کر رہے ہیں. اور مجھے اختلافات ہیں کئی معاملات میں, لیکن وہ اپنی بات جو ہے نا
وہ جہاں کہیں قانون اور آئین کی حکمرانی کی بات ہو وہ اس میں آپ کو فرنٹ پہ نظر آئیں گے. وہ آپ کے اپنا حق اور رائٹ جو ہے جو آئین اور قانون فراہم کرتا ہے اس کو استعمال کرتے آئیں گے. اور کوشش ان کی یہی ہے کہ وہ ان چیزوں کو اسی حوالے سے لے کر آئیں, اسی حوالے سے سیٹل ڈاؤن کریں. بڑی بات ہے جیسے سعید منصور علی شاہ ون آف دا کمپیٹنٹ جج ہیں. ہم نے سپریم کورٹ کے جو کمپیٹنٹ جج ہیں نا وہ آئینی بینچ میں نہیں بٹھائے. مراد یہ نہیں ہے کہ جو آئین کو ہم سمجھتے ہیں, ہم سپریم کورٹ کے آئینی بینچ بھی اپنے طور پر سمجھتے ہیں, لیکن آئینی بینچ وہ سپریم کو موجودہ حکومت کی مرضی کے ججز بیٹھے ہیں. آپ یوں لے لیں اس بات کو. یہاں آتا ہے حکومتوں کے فیصلوں کی جو حمایت کرنے والے سپریم کورٹ بار ایسوسییشنوں کی تعداد زیادہ ہے, صرف سیکٹری یا کچھ چند لوگ ہیں جو ہمارے پروفیشنل گروپ سے تعلق ہے, جو چاہتے ہیں عدلیہ کی آزادی کو 26ویں آئینی ترمیم. اچانک ان کو میڈیا انڈر اٹیک نظر آ گیا اور میڈیا سے مشورہ کیے بغیر آج خود مشاورت کی پیشکش کر دی کہ ہم آ کر بیٹھ کر سیٹل ڈاؤن کریں گے. اب دیکھا ہے کہ پیکا ایکٹ جو ہے وہ چیلنج ہو جو ہے, صحافیوں نے بڑا برا بنایا اس بات کا. وکلا اور بار ایسوسیشن یا بار کونسل یا وہ گروپ جو ہے وہ بری طرح سے پھنس چکا ہوا ہے اور بڑا مشکل ہو جائے گا یہاں. اور اجلاس طلب کیا انہوں نے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, اور ہر بیانی ہر قسم کے کردار کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. اب پتہ نہیں وہ کیا کریں گے. پاکستان بار کونسل میں اکثریت جو ہے وہ بھی نظر آتا ہے, ہمیں بھی اندازہ ہوتا ہے. جیسے قاضی فیصل کے دور میں آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد کے 6 ججز نے اسٹیبلشمنٹ یا ISI کی مداخلت کا الزام لگایا تھا جو براہ راست وزیر اعظم کو رپورٹ کرتی ہے. قاضی نے اس معاملے کی انکوائری کے لیے حکومت کو انکوائری کمیشن بنانے کا کہا تھا, پر ہم نے وہ یہی دیکھا کہ واقعی حکومت ایگزیکٹو جو عدالتی فیصلوں کو سامنے ہی رکھ رہے ہیں. عمل درآمد کا میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا, یحییٰ افریدی اس حکومت سے نظام انصاف میں بہتری کی تجویز مانگ رہے ہیں. اب یہ کیسے آئے گا, کیسے ہوگا, یہ ذرا سوچنے والی بات ہے. اور اللہ کرے کہ ہم ان چیزوں کو بہتری کی طرف لے جا سکیں. لیکن پریشان نہیں ہونا آپ نے, عدالتیں کل بھی اہم تھی, آج بھی اہم اور آئندہ بھی اہم ہوگی. فوجی عدالتوں کے حوالے سے, ٹرائل کے حوالے سے وکیل عزیر بھنڈاری جو ہے بہت انٹیلیجنٹ ہے. آئین کس چیز کی اجازت دیتا ہے, یہ بڑا ایک اہم سوال اٹھایا ہے. عام ترامیم بنیادی حقوق متاثر نہیں کر سکتی, جو فنڈامنٹل رائٹ کے اندر جو رائٹ ہے وہ اوپر رہیں گے, بڑے اسکیل پہ ہوں گے. اور چھوٹی سی ترامیم کر کے آپ کہیں کہ اس کو اوور رائڈ کر دیں, اس کا حصر ختم کر دیں, وہ نہیں ہو سکتا. اور سلمان راجہ نے جو مثال دی ہے وہ سویلین میں ہی آئیں گے, ٹھیک ہے نا. وہ سویلین اور 83A کے تحت آرم فورسز کے اسٹیٹس کو دیکھنا ہوتا ہے. آرمی ایکٹ میں 21D کی بچانے کے حوالے سے وہ کچھ بھی نہیں ہے. فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت جاتی ہے. آرمی ایکٹ میں 21D کی بچاؤ کے علاوہ کچھ اور بھی نہیں ہے. جیسے جمال خان نے وزیر بھنڈاری سے مکالمہ کرتا ہوا کہ آرٹیکل 243 کے مطابق اس کا اطلاق پہلے سے ہوتا ہے. وزیر بھنڈاری نے کہا کہ اس بار آپ کی ججمنٹ موجود ہیں. یہ بڑا زبردست پوائنٹ انہوں نے لیا ہے. ملزم کے اعتراف کے لیے سبجیکٹ کا ہونا ضروری ہے. کورٹ مارشل کے علاوہ کوئی, ٹھیک ہے نا, پروویژن نہیں ہے جو اس میں لگے. جیسے زمین نے کہا کہ وہ نہ لگے, اس میں لگنا ضروری تو نہیں ہے. اور یہاں پر 6C والوں کا کورٹ مارشل نہیں کر سکتے, کورٹ آف مارشل آفیسر کا ہوتا ہے. یہ وزیر نے کہا. جیسے زمین نے کہا جرم کی نوعیت عام فورسز ممبرز بتائیں گے. وزیر بھنڈاری نے کہا آئین بننے سے پہلے کی جاری قوانین کا بھی عدالت جائزہ لے سکتی ہے. یہ بڑی زبردست بات ہے. وہ جو اڈاپٹ کیا ہے اس کانٹیکس کے حوالے سے D کو نکالنے کے باوجود بھی کیا ملٹری جسٹس سسٹم چلتا رہے گا. میں کہا ٹرین چلے گی, سوال یہ ہے کہ کس کو بٹھایا جا سکتا ہے. یہ بڑا اہم معاملہ ہے, کس کو نہیں. جسٹس منیب کے فیصلے سے بھی کورٹ مارشل جاری رہنے کا تاثر ہے, اگرچہ مارشلہ میں بھی پارلیمان کے ذریعے بہتری کی آپشن موجود ہے اور فوجی عدالتیں 175 سے باہر ہیں. سویلین کا ٹرائل صرف آرٹیکل 175 کے تحت, جو پہلے میں بات کر رہا ہوں, فوج 245 کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتی. ماڈل ٹاؤن تھانہ میں پولیس نے پیکا ایکٹ کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن مزید تیز کر دی ہے اور یہ پولیس آ رہی ہے. پیکا ایکٹ کا اختیار جو ہے وہ پولیس کے پاس آ چکا ہے. اور مریم صفدر صاحبہ, شریف, ان خالدان, وزیر اعظم سوشل میڈیا پر جو فنی ویڈیو بنانے والے شخص کے خلاف تھانہ ماڈل ٹاؤن پولیس نے مقدمہ درج کر لیا. اور اس میں بھی وہ نامعلوم لوگ ہی ہیں جو آپ کو پتہ نہیں, عام شہری جس کو کہتے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں اسے انتشار پھیل رہا ہے. ماڈل ٹاؤن پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مزید کارروائی بھی شروع کر دی ہے. ڈائریکٹر فوڈ پنجاب کے, پتہ نہیں یہ خبر صحیح بتائیے گا تو میں چاہوں گا, یہ بات سامنے جو آئی ہے
کہ کوئی نوٹیفیکیشن ایسا ہے، کوئی میرے سامنے تو ابھی تک نہیں آیا ویسے بار، کہ جس میں کہا گیا ہے، الیجلی کہا گیا ہے 2800 سے زیادہ پر کسانوں سے گندم خریدے گا اور اس پر ایف آئی آر دے دی جائے گی، جو 2800 سے زیادہ 30% گندم کم کاشت ہوئی ہے، آنے والے میں بحران ہوگا۔ کاکڑ صاحب نے بھی اپنا کڑاکے نکالے، اب سستی روٹی کے لیے اس حکومت نے بڑی ڈز پہنچائی ہے۔ سید محمود بخاری چیئرمین آل پاکستان کسان فاؤنڈیشن کسان کارڈ کو لالی پاپ قرار دے رہے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔